مسلم عیسائی سب. میلا رام کاٹن مل ہوا کرتی تھی لاہور کے اندر. گامے شاہ کا جہاں گیٹ ہے وہاں اس کی کوٹھی لال کوٹھی بہت بڑی کوٹھی. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی کی مل میں کام کرتے تھے, مسلمان تھے. یہ مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کیا کرتا, تحائف دیتا تھا. جمعرات کو داتا صاحب کے دربار پہ چراغ جلاتا. اس کا بیٹا رائے بہادر وہ بھی اسی طرح مسلمانوں کو بڑا خیال رکھا. 1918 کے اندر وبا پھیل گئی. وبا پھیلی تو رائے بہادر کے بیٹے بیمار ہو گئے. اس نے جتنا پیسہ تھا لگا دیا. پیسہ جا رہا تھا, شفا نہیں آ رہی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹر کرنل امیر چند, کرنل بھولا ناتھ, کنگ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل سب بلا دی, مگر مایوسی. ایک دن روتے روتے یوں تینوں چار پائیوں پہ بیٹے جو ہیں وہ بیٹھ لیٹے ہوئے اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. روتے روتے کرسی کے اوپر اس کی آنکھ لگ گئی. کرسی پہ آنکھ لگ گئی تو ایسے ہی جیسے آدمی ہوتا نا آدھا اٹھا آدھا سویا, تم دیکھتا کمرے میں لائٹ. آنکھ سے نے کھولی تو ایک بزرگ کو دیکھا. وہ پہلے ایک بیٹے کی چارپائی پہ کھڑے دعا مانگی, دوسری کے پاس کھڑے دعا مانگی, تیسری کے پاس کھڑے ہوئے دعا مانگی. یہ تیسرا جو تھا جب اس کے پاس کھڑے ہوئے تو گوپال داس کی چارپائی پہ جب کھڑے ہوئے تو یہ رائے بہادر پوچھ پڑا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا تیرا ہمسایا ہوں میں. میرا ہمسایا؟ کہاں علی حجویری؟ یہ تیرا ہمسایا ہوں, تو ہمارے لوگوں کا خیال رکھتا, لنگر کھلاتا, وہ جو میرے در پہ آتے ہیں. میں نے کہا چل تیرا ہم پوچھائیں, فکر کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, پریشان مت ہو, تیرے بچے جو ہیں وہ سلامت ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ بچوں میں فرق پڑ گیا. اسی وقت کچھ دن, 1 2 دن 3 دن گزرے. ڈاکٹروں نے جنہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, بچے بالکل صحیح چلنے لگے. اب یہ رائے بہادر گیا جا کے متولیوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں داتا دربار پہ کیا دوں. تو متولیوں نے سوچا اس وقت بجلی بڑی مہنگی تھی, بڑی دور سے لانا ہوتی تھی بجلی, کئی کم ہوتی تھی لوگوں کا, بجلی منگوا دی. تو زر کثیر خرچ کر کے رائے بہادر نے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کے دربار کے اوپر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ پہنچی. اسی کا بیٹا تھا روپ چند, تقسیم پاکستان میں فضائیہ میں اعلیٰ عہدے کے اوپر یہ فائز ہوا. تب یہ بیمار تھا, وہ داتا صاحب کی دعا ہوئی بچ گیا. فضائیہ بھارتی فضائیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا جا کر. بڑے بڑے بادشاہوں بے شمار اولیاء بے حساب انگنت علماء حاضری دیتے. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے حاضری دی. سونے کا دروازہ لگا, یہ سونے کا نہیں ہے تو چاندی کا, اس کے اوپر کہیں کہیں کام سونے کا ہوا. لندن سے ایک آدمی ہر ماہ وہاں سے فلائٹ لیتا تھا اور چاند کی جمعرات کو آگے سلام کرتا. کراچی سے ایک صاحب ہر جمعرات جو ہے وہ کراچی سے آگے سلام کرنے پڑتے. بڑے بڑے دیوانے ہیں وہاں بھائی, بڑے بڑے. علامہ اقبال جو ہے بڑا شوق تھا. آپ تو علامہ اقبال تو دیوانے تھے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آخری عمر کے اندر آپ صرف کشف المحجوب کو ہی پڑھتے تھے. ایک دن ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے دیکھو یہ کتاب ایک خزانہ ہے, سادہ لفظوں کے اندر اتنا بڑا پیام, مگر سمجھ نہیں آتی. مسلمان اتنا بھی سمجھ نہیں پاتا. ہم صرف داتا گنج بخش کی اس کتاب کو صحیح طرح سے پڑھ لیں تو اسلام کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. 1936 سے لے کے 1937 تک علامہ اقبال فجر کی نماز لازمی طور پر داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے تھے. 1936 سے 1937 تک. پھر آپ کی جوڑوں میں جب درد ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا, جانا مشکل ہو گیا. روزانہ نماز کے بعد آدھا پارا کی علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرماتے تھے داتا صاحب کے مزار کے پاس. داتا صاحب کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے سید مغفور قادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ اقبال کے بڑے دیوانے تھے. گفتگو کوئی بھی ہو علامہ اقبال کا شعر ضرور پڑھتے تھے, اور دل بڑا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال سے مل لوں, لیکن ہوتا نا کچھ آدمی مل نہیں پاتے, وہ سبب نہیں بنتا. آپ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ زیارت کے لیے آئے تو مراقبہ کیا تو ایک دم سے آواز آئی, تم مغرب کی نماز سے پہلے جاوید منزل پہ پہنچو, تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اچھا آپ گئے. مغرب سے پہلے آپ جب جاوید منزل کے گیٹ پہ پہنچے تو علامہ اقبال دروازے پہ کھڑے تھے, کہنے لگے شاہ جی اندر آ جائیے. سید محفوظ صاحب کہتے میں حیران رہ گیا. گفتگو شروع ہوئی, تصوف پہ ہوئی, ہر چیز پہ ہوئی. آخر میں نے پوچھ لی حضور آپ کو میرا نام اور میرے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگے دوپہر کو سویا تھا نا جب کیلولہ میں, تو داتا گنج بخش کی زیارت ہوئی تو فرمانے لگے میرا بچہ ہے, بڑا دل کرتا ہے اس کا تو اس سے ملنے کو, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ تیرے دروازے پہ پہنچیں گے تو ذرا مل لینا. مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ بزرگان سلف کی کہ حیرت ناک تذکروں کو زندہ کیا. پھر سنو,
مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ بزرگان سلف کے حیرت ناک تذکروں کو زندہ کیا جائے۔ تو میں علامہ اقبال کے اس جملے کو پورا کر رہا ہوں، میں ان کے تذکرے تم تک پہنچا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ سب مل جاؤ، یہ باتیں یاد کرو اور آگے پہنچاؤ، تمہارے پاس کچھ ہیں تو وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ میں ان کے لیے جب کسی کی میں اسٹڈی کرتا ہوں جس بزرگ کی، تو میں روزانہ کا دلائل الخیرات اور باقی چیزیں ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا رہتا ہوں، جب تک ان کی اسٹڈی پھر اگلے بزرگ کا شروع کر دیتا ہوں۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، مزار پہ بھی آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔